بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محبوب حبیب بٹر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے وہ فیصل آباد میں بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ چاند کے متعلق ویلاگ بناؤں۔ یہ جو اس دفعہ چاند کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ سب حیران رہ گئے ہیں، تو اس کے متعلق ویلاگ بناؤں، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں ملا، تو آج میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں۔ اور یہ جو اس دفعہ چاند کا اعلان کیا گیا ہے، اس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ یعنی کہ پہلے جو ہے وہ نیوز پہ چلتا رہا ہے، ویسے تو رمضان کا چاند اور عید الفطر کا چاند یہ شروع سے ہی پاکستان میں جو ہے اس کا ایشو رہا ہے، لیکن اس دفعہ تو بالکل ہی ایک مطلب شاکنگ رہی ہے سب کے لیے۔ کیسے کہ پہلے جو ہے وہ نیوز پہ چلتا رہا ہے کہ کوئی گواہی جو ہے یعنی کوئی شہادت موصول نہیں ہو رہی، چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی کہیں سے بھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ یعنی 10 بجے کے قریب جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جی کہ الیکشن جو ہے، الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے کہ جو الیکشن جو ہے وہ 8 اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے۔ جیسے ہی الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہوتے ہیں، ملتوی ہوتے ہیں، اس کے فوری بعد اعلان کر دیا جاتا ہے جی کہ صبح روزہ ہوگا۔ اب میں ریسٹ کر رہا تھا کہ جب میں نے نیوز پہ سنا کہ کہیں سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے جو روزہ ہے وہ جمعے کو ہوگا۔ تو میرے بھائی نے مجھے کال کی ہے 10 بجے کے قریب کہ سو تو نہیں گئے؟ میں نے کہا نہیں، جاگ رہے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں صبح روزہ ہے۔ میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں صبح واقعی روزہ ہے۔ میں نے جب نیوز پہ لگایا تو وہ واقعی وہ روت لال کمیٹی جو ہے اس کا چیئرمین مولانا عبدالخبیر صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی صبح روزہ ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری میمز بھی بن رہی ہیں کہ جی چاندہ نکل آیا، چند چاڑ دیتا تو مطلب چاندہ کسی ٹائم ہی کو چاڑ سکتا ہے، مطلب اب اس طرح کی میمز بن رہی ہیں۔ یعنی یہ شریعت کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر میمز۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ابھی تک ہمیں یہی کلیئر نہیں ہے، چاند پوری دنیا میں ایک ہے، یہ کویشچن ہوتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں چاند ایک ہے۔ اب جب سعودی عربیہ میں چاند نظر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری جو امت مسلمہ ہے وہ روزہ رکھے۔ چاند تو ایک ہی ہے نا دنیا میں۔ اب جیسے حج ہے، اب وہ جس دن حج ہو گیا اگلے دن کیسے حج ہم اس کو کنسیڈر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اگلے دن ہمارا جو ہے وہ حج؟ تو یہ اس میں بھی کویشچنز ہیں، ابھی اس کو بھی ہم حل طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لیکن ابھی ایک چاند کے متعلق میں بات کر رہا ہوں کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ مجھے اس موقع پر جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں وہ بہت یاد ہے کہ یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہوا یہ تھا کہ عید کے لیے پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ صبح عید کرے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے وہ تار جو ٹیلی فون کی جو تھی وہ نکلوا دی تھی۔ تو یہ پریشر برداشت کرنا جو ہے یہ بھی کسی کی جو نڈر اور بے باک ہو، تو میں اس پہ سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میری تو 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا بھی ہے اس ریلیٹڈ مجھے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور بہت اچھے انسان، اللہ ان کو جو ہے وہ زندگی لمبی کرے، ماشاءاللہ سے تو تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ تو وہ واقعی ڈٹ جایا کرتے تھے۔ تو اس دفعہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک میرے بہت اچھے مطلب میرا ان سے تعلق ہے بڑا پیارا، توفیق بٹ صاحب، انہوں نے وہ ایک ٹویٹ کی اور مجھے وہ فیس بک پہ انہوں نے ایک اسٹیٹس لگایا کہ اس دفعہ چاند جو ہے وہ مفتی صاحب نے نکالا ہے یا الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے۔ تو یہ ایک مطلب بڑا ایک ہر بندہ ہی میمز بنا رہا ہے، تو یہ بڑا ایک شاکنگ ہے۔ اگر آپ ٹویٹرز کھول لیں تو چاند کا ہی وہ میمز بنی ہوئی ہیں، ایون سوشل میڈیا کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں۔ تو یہ اس دفعہ بڑا جو ہے نا شاکنگ نیوز ہوئی ہے۔ اب میں جب فوری مجھے پتہ لگا ہے، میں اٹھا ہوں اور دہی نہیں تھا گھر، تو دہی لینے گیا رنداوا سویٹس پہ۔ جب میں گیا ہوں تو ان کے جو آنر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو شاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو سیلز مین جو کہہ سکتے ہیں آپ، تو اسے میں نے کہا کہ صبح روزہ ہے، تو وہ کہتا کیسے روزہ ہے؟ اس نے جب موبائل پہ دیکھا تو کہتا واقعی روزہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو جتنے لوگ تھے وہ ملنا شروع ہو گئے، اب سب نے دہی لینا شروع کر دیا۔ تو مطلب یہ ایک سوئی بعض لوگ تو سوئے رہ گئے۔ اب جیسے مجھے ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے چاچو ہیں مسلم ٹاؤن میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار جو ہمارے امام مسجد ہیں، جو ان کے ادھر کے مسلم ٹاؤن کے امام مسجد ہیں، وہ سو گئے تھے، لٹرلی سو گئے تھے عشاء پڑھ کے کہ جمعے کو روزہ ہے۔ تو انہیں اٹھایا چاچو میرے نے کہ نہیں بھائی روزہ ہے صبح، تو پھر انہوں نے اناؤنس کیا۔ مطلب یہ کس طریقے سے آپ نے ایک شریعت کے معاملے کو جو ہے نا وہ ایک، میں اس کے متعلق کیا الفاظ بول سکتا ہوں کہ ایک شاکنگ بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا رحم کرے، فضل کرے، اور یہ جو چاند کا جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، یہ ایک علماء کی کمیٹی بیٹھنی چاہیے، اس کو حل کیا جائے، اور خاص طور پہ کسی گورنمنٹ یا کسی ادارے کے پریشر کے اوپر جو ہے نا یہ اناؤنس نہیں کیا جانا چاہیے رمضان کا چاند۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ حل طلب ہے۔ یہ ضرور یہ جو ہے نا پوائنٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا وہ چاند کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے، چاہے وہ رمضان کا ہو، چاہے وہ عید الفطر کا، چاہے کسی بھی اسلامی مہینے کا۔ تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، تو ایسے نہیں اناؤنس کر دینا چاہیے کسی کے پریشر میں آ کے۔ لگ تو یہی رہا ہے اس دفعہ کے پریشر میں چاند اناؤنس کیا گیا، واللہ عالم۔ پہلے جو محکمہ موسمیات کی رپورٹس ہیں وہ تو یہی کہہ رہی تھی کہ چاند نظر آنے کے کراچی سے کبھی امکان ہے، اور بھی کئی علاقوں سے تو کہہ رہے تھے۔ تو بہرحال
اب یہ اس میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے متعلق بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور جو ہے وہ پریشرائز یعنی بیس کے اوپر یہ فیصلہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جو شریعت کی روح سے اس کا فیصلہ دینا چاہیے۔